جب ہم اللہ کے ذکر کی بات کرتے ہیں تو سانسوں کا ذکر اور قلبی ذکر یہ ایک ذکر ہے خفی، اس میں یہ دونوں آ جاتے ہیں۔ خفی ذکر خفیہ ذکر ہے، مطلب جس میں آواز نہیں۔ تو آپ سوچئے سانسوں کے ذکر میں بھی آواز نہیں ہوتا اور قلبی ذکر میں بھی آواز نہیں ہوتا، مطلب آواز نہیں ہوتا، آپ کے برابر میں کوئی بھی بیٹھا ہوا ہوگا تو اس کو آواز نہیں آئے گا، اس کو ذکر خفی کہا جاتا ہے۔ یہ صوفیزم میں اس ذکر کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ کیونکہ یہ بہت مرتبہ، کافی مرتبہ جب بھی ہماری محفل میں ہم بات کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو پوچھا جانے والا سوالوں میں یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے جو بار بار پوچھا جاتا ہے کہ سانسوں کے ذکر اور قلبی ذکر میں کیا فرق ہے؟ حالانکہ یہ دونوں ذکر خفی ہے، دونوں میں آواز نہیں ہے۔ ایک ذکر جہر ہے جس میں زور سے ہم ذکر کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ذکر ہو، اللہ اللہ یا لا الہ الا اللہ یا صرف اللہ اللہ، یہ اذکار جو بھی ہیں، چاہے ان میں قرآن کی آیت بھی آ جائے، زور سے پڑھتے ہیں۔ اور اکثر زور سے پڑھا جانے والا ذکر اجماع زیادہ جماعت میں بیٹھ کے بہت سارے لوگ ساتھ میں کرتے ہیں تو اس کا ایک الگ ہی سحر طاری ہو جاتا ہے، وہ محفل ہی کچھ اور ہو جاتی ہے۔ لیکن جب انسان ذکر خفی کرتا ہے، کیونکہ ذکر خفی کا کہ اپنے فوائد ہیں، وہ انڈیویڈول ذکر ہے اپنی ذات کے ساتھ، کیونکہ سانس بھی اپنی، دل کی دھڑکن بھی اپنی۔ سانسوں کے ذکر سے جو روانی پیدا ہوتی ہے وہ آپ کے روح اور آپ کے جسم پہ بہت بڑے اثرات چھوڑ جاتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ذکر قلبی جب دل کی دھڑکن کے ساتھ ذکر ہوتا ہے تو اس کا ایک اپنا جنون اور کیفیت ہوتی ہے۔ سامعین، جب ذکر چاہے قلبی ہو یا ذکر سانسوں کے ساتھ، ان دونوں کا یہ میں آپ کو کلیئر بتا دوں کہ اس کا کوئی خاص ذکر نہیں۔ آپ اللہ کے جو بھی صفاتی نام ہیں ان کا بھی ذکر کر سکتے ہو، جو اسم اعظم ہے سب سے بڑا اللہ، اس کا بھی ذکر کر سکتے ہو، لا الہ الا اللہ، اس کا بھی ذکر کر سکتے ہو۔ قرآن کی کوئی آیت ہو اس کا بھی ذکر کر سکتے ہیں۔ اب کرنا کیسے ہے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سانسوں کی روانیوں کے ساتھ جب ذکر ہوگا، ایکزیل اور انہیل کے ساتھ جب آپ کا ذکر اللہ چلے گا، اور یہ کافی شروع میں تو بڑا مشکل ہے کیونکہ اس کو سانسوں کی روانی کے ساتھ ذکر کرنا اور ایک جگہ فوکس کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، یہ پریکٹس کے ساتھ چیزیں ہوتی ہیں۔ میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ ہر انسان کو دن میں ایک مرتبہ اپنے لیے 5-10 منٹ ضرور نکالنے چاہیے جس میں وہ مراقبہ کرے۔ اب مراقبہ، میڈیٹیشن، یہ لوگ جب میڈیٹیشن کی بات کرتے ہیں تو لوگ خامخواہ ہندوازم کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ مراقبہ یہ لفظ عربی کا لفظ ہے، قرآن میں یہ لفظ، یہ روٹ ورڈ اس کا آیا ہے، اس کا مطلب ہے فوکس کرنا، دھیان کرنا۔ ایک چیز کی طرف جب آپ فوکس کرتے ہیں 100% تو اس کو مراقبہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ اگر دن میں 5-10 منٹ بھی نکالیں شروع میں اور آپ یہ مراقبہ کریں، اس ذکر کا مراقبہ جس میں سانسوں کا ذکر بھی ہو اور قلبی ذکر بھی ہو۔ سانسوں کے ذکر پرانایام آپ نے لفظ سنا ہوگا، یہ ہندوازم میں، یوگا میں سانسوں کی ایکسرسائز کا، یا جین مذہب میں، چائنا میں بھی سانسوں کی ایکسرسائز پہ بہت توجہ دی جاتی ہے، کیونکہ یہ سانس لینا صرف ایکزیل اور ایکزیل کرنا نہیں ہے، یہ صرف آکسیجن لینا اور کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑنا نہیں ہے۔ اس سے آپ کے لنگس پھولتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، اسٹرانگ ہوتے ہیں، اور ساتھ آپ جب سانس
لیتے رہتے ہیں اور آپ کا سانس پہ فوکس ہوتا ہے، تو ایکچولی وہی 5-10 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ صحیح طریقے سے سانس لیتے ہیں. یہاں تک کہ آج سائنس کی دنیا بھی یہ کہتی ہے، اور یوگا تو کافی وقت سے بڑے گرو یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان سانس ہی صحیح نہیں لیتا، آکسیجن ہی نہیں لے پاتا. آپ خود سوچیں، ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا دھیان سائنس کی طرف ہے نہیں، بس وہ چل رہی ہے سلو، اور آپ کا جو کیپیسٹی ہے اپنے لنگس کی، وہ بڑی سلو میں آپ لے رہے ہو، چھوڑ رہے ہو، اس پہ کوئی اثرات نہیں ہو رہے. یہاں تک کہ جب موسیقی سکھائی جاتی ہے، جب آپ کو راگ سکھائے جاتے ہیں، تو سانسوں کی ایکسرسائز کی جاتی ہے تاکہ آپ کا جو سر ہے اوپر تک جائے اور بہت دیر تک وہ رہے وہاں پہ. تو یہ جو ذکر ہے، اس سے آپ کو فزیکل بڑے فائدے ہوں گے. پرانایام جب کرایا جاتا ہے، الوم ولوم کرایا جاتا ہے، تو آپ کو جب ایکسرسائز سانسوں کی کرائی جاتی ہے، تو اس سے آپ کا پورا جسم میں اثر پڑتے ہیں. تو سانسوں کے ذکر میں بھی بالکل اسی طرح، جب اللہ کے ذکر آپ سانس کے ذریعے لیں گے اور باہر نکالیں گے، تو ایک ایسی انرجی پیدا ہوگی جو نہ صرف آپ کے اندر کی صفائی کرے گی، بلکہ آپ کے جو لنگس ہیں، پھیپھڑوں کو بھی مضبوط کرے گی، اور آکسیجن کی جو صحیح مقدار جو پورے دن میں آپ نہ اٹھا پائیں. ایک دن میں ایک خاص مخصوص آکسیجن ہوتا ہے جو آپ کو انہیل کرنا ہے، جو آپ کے بلڈ میں جانا چاہیے، وہ نارملی ہم نہیں لے پاتے. تو جب مراقبہ کر کے بیٹھ کے اور جب یہ سانس کی ایکسرسائز ہم کرتے ہیں، تو وہ مخصوص جو ایک پرٹیکولر اماؤنٹ میں آکسیجن لینا ہے وہ تو ہم لے لیتے ہیں. یہ ایک فائدہ ہو گیا. دوسرا فائدہ ہمارا ایکسپینڈ ہوگا، ہمارے جو پھیپھڑے ہیں وہ ایکسپینڈ ہوں گے. دوسرا یہ فائدہ ہو گیا. تیسرا، ہماری جو سانس ہیں، سانس ہم لے رہے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑ رہے ہیں، تو یہ پورے جسم کا ڈیٹاکس ہو رہا ہے، یہ بھی فائدہ ہے. اور روحانی طور پہ جب اللہ کا نام یا اللہ کا کوئی بھی ذکر ہم لیتے ہیں، تو ہماری جو جس طریقے سے ہماری جو جسم کی ڈیٹاکس ہو رہا ہے، ویسے ہی آپ کا روحانی ڈیٹاکس بھی ہوگا. اور بالکل اسی طرح جب دل کی دھڑکن کے ساتھ ہم، یہ تو ہو گیا کل یہ سانسوں کا ذکر، یہ بھی کرنا چاہیے، بہت زبردست ہے. اب آ جاتے ہیں قلبی ذکر پہ. قلبی ذکر میں آپ کو جو دھیان ہے، اس میں بھی دھیان آپ کا بڑھے گا، فوکس بڑھے گا. جیسے میں نے بتایا کہ آپ کا فوکس اس میں بڑھتا ہے سانسوں کے ذکر میں، اسی طرح قلبی ذکر میں بھی آپ کا دھیان بڑھے گا، کیونکہ آپ وہاں پہ بھی فوکس کر رہے ہیں. یہ بھی مراقبہ کریں. اس میں بھی آواز نہیں ہوتا، بس دل کی دھڑکن کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے ایک جو قدرتی جیسے سر اور تال ہوتا ہے، تو یہ ایک ردھم اللہ تعالیٰ نے دل کی دھڑکن کی دی ہوئی ہے ہر کسی کو، جو 1 منٹ میں 70-80 مرتبہ دھڑکتا ہے دل. تو یہ بھی ردھم ہے. اس ردھم کے ساتھ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو بھی فوکس بڑھتا ہے اور دل جاری ہو جاتا ہے، قلب جاری ہو جاتا ہے. کچھ ٹائم کے بعد آپ کو ایسا لگے گا آپ کی سانسوں کے ساتھ وہ مہک اللہ کے ذکر کی رہے گی، اور دل کی دھڑکن ہمیشہ اللہ کا نام لیتی رہے گی، اللہ کا ذکر کرتا رہے گا. آپ کا دل اور سانسیں دونوں جب جاری ہو جائیں گی، تو آپ کو پھر ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ لاشعوری طور پہ آپ ذاکر ہو جائیں گے. آپ کے یہ جو دونوں، جو میں سانس اور قلب کی بات کر رہا ہوں، دونوں ذاکر ہو جائیں گے، خود بخود ذکر ہوتا رہے گا. اور جیسے خود بخود ذکر ہوتا رہے گا، تو آپ کے معاملات پہ ان کے اثرات پڑنے شروع ہو جائیں گے. تو ذکر کیا کریں، مراقبہ ضرور کریں. یہ ذکر خفی کا بہت بڑا انعام ہے، اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں. یہ 5-10 منٹ کا مراقبہ اپنے دن میں، یہ روزمرہ کا ایک معاملات اس کو بھی بنا لیں، تاکہ آپ خود دیکھیں گے آپ کی زندگی میں جو تبدیلیاں آئیں گی، آپ خود وہ ضرور آپ اس کو جو تبدیلی ہوگی اس کو فیل کریں گے. اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہمت دے کہ ہم جو ذکر اذکار کی جو اصل فائدے ہیں، چاہے وہ ذکر خفی ہو یا ذکر جہر، ہم اس کا فائدہ صحیح لابھ اٹھا پائیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ طاقت دے کہ ہم ڈیلی بیسس پہ بیٹھیں اور محفل بھی بنائیں، محفلوں میں بھی یہ اہتمام کریں، گھر والوں کو بٹھا کے بھی ذکر کرائیں، ذکر جہر. اور اگر آپ ذکر خفی مطلب اکیلے میں کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں.